السلام علیکم دوستو۔ رمضان اسلام کا چوتھا ستون ہے جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جس میں مسلمان دنیا بھر کے بڑے حصوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مہینہ ہے اور دنیا بھر میں بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ رمضان میں لوگوں کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان روزے، نماز، قرآن اور چیریٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کے بنیادی احکام و مسائل سے واقف ہوں۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آج کے مہمان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو رمضان مبارک۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں نارملی روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن روزہ تو رمضان کا صرف ایک چھوٹا سا ہی حصہ ہوتا ہے۔ رمضان تو امن کا اور چین کا مہینہ ہے۔ یہ صحت و تندرستی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ معاف کرنے کا اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مسلم ہونے کی خوشی منانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ہم خود کو ہر برے اعمال سے روکتے ہیں۔ ہم وہ نہیں کرتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ سمجھے کہ رمضان ایک مہینے کی ٹریننگ ہے جو انسان کو اچھائیوں پر چلنے کے لیے ہر سال دی جاتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا کرتا ہے اور انسان کی تمناؤں پر اسے کنٹرول دیتا ہے، اور یہی اللہ کا ڈر انسان کو باقی زندگی کے کام ایمانداری سے کرنا سکھاتا ہے اور انسان کو برائیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ روزہ ہمیں ضبط نفس اور تحمل کا مظاہرہ کرنا سکھاتا ہے۔ روزے میں بھوکے رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا ان کا خیال کریں۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا سکھاتا ہے۔ یہ بتائیں ماہ رمضان کے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی عظیم فضیلتیں بیان کی ہیں، اور روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، اعتکاف، عبادت، لیلۃ القدر وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ روزہ مومنین کے لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ رمضان خود کو برے کاموں سے روکنے کا وقت ہے۔ یہ سحری سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر قسم کے غیر اخلاقی کاموں سے بچنا اور جھوٹ سے اور برے خیالات سے بچنا بھی شامل ہے۔ وہ لوگ جو پورے ایمان اور جذبے کے ساتھ یہ مہینہ گزارتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں رمضان کیسے منایا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ بھی رمضان کی 27ویں شب تھی۔ پاکستان میں ویسے بھی رمضان بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تمام عمر کے لوگ عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر مڈل ایج نوجوان۔ دوسرے مسلم کنٹریز کی طرح رمضان کے مہینے میں لوگ پاکستان میں چیریٹی اور صدقات بھی بہت کرتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا اور زکوٰۃ دینا رمضان کے مہینے کی اہم عبادت ہے۔ پاکستان کے لوگ رمضان میں کیا اہتمام کرتے ہیں؟ رمضان پاکستانی لوگوں کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور یہ وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ افطار کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کی مہمان نوازی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رات میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، جسے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ عام طور پر تراویح میں پورا قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ رات میں عبادت کرنے کے لیے دن میں کام کے اوقات کو کم کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر، جو کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک ہوتی ہے اور اکثر 27ویں رات کو سمجھا جاتا ہے، لوگ اس رات بھی خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان سے کیا کاروبار کو بھی بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اور کیا لوگ رمضان میں بہت شاپنگ کرتے ہیں؟ رمضان صرف عبادت کے لیے مقدس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ کاروبار کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تاجروں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں اور روزے داروں کی ضرورتوں کو سمجھیں اور رمضان میں اپنے کاروبار کو بڑھائیں۔ رمضان کے اختتام پر عید الفطر منائی جاتی ہے، جس میں خواتین، بچے اور بڑے سب ہی نئے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں۔ مٹھائی اور تحائف وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ جی ناظرین،
رمضان کے مہینے میں لوگوں کی زندگی میں امن، خوشی اور عبادت کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ انسانیت اور انسانی رشتوں میں محبت اور احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا چاند دکھنے سے شروع ہوتا ہے اور شوال کے چاند کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامک مہینے نارملی 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں، اسی لیے اسلامک سال جیورجین سال سے کم ہوتا ہے اور ہر سال رمضان 10 سے 12 دن پہلے شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان تقریباً ہر 33 سال کے سائیکل سے ہر موسم میں آتا ہے۔ ہمیں روزے کی کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس سے غریب کی تکلیف اور اس کے بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے منہ سے کسی کے لیے برا نہ نکلے، ہمارے ہاتھ یا ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینز اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو سے بھی اور معلومات حاصل کر سکیں۔ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کیا امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔